اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، لگاتار پچھلی کئی نشستوں سے قرآن مجید کی 17ویں سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور پچھلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل کی 25ویں آیت کریمہ کی روشنی میں ہم نے اخلاص کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی اخلاص ہی کے تعلق سے کچھ مزید باتیں احادیث رسول، اقوال اولیاء اور صلحاء اور واقعات کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ ریاکاری اور دکھاوے کے تعلق سے بھی کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ ریاکاری اخلاص کی ضد ہے، اور اشیاء اپنے ازداد کے ذریعہ جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ اگر ایک چیز کو سمجھنا ہو تو اسے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس کی ضد کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو آج میں ریاکاری، دکھاوا اور اللہ کے علاوہ کے لیے کسی دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے جو عمل کیا جائے، اس عمل کے ساتھ کل قیامت کے دن کیا معاملہ کیا جائے گا، اور ایسی عبادتیں جو ریاکاری اور دکھاوے کے ساتھ ہوں، کل قیامت کے دن کیا وہ ہمارے لیے نفع بخش ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے حوالے سے مومن کے دل میں خلوص ضرور ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث لا یغل علیہن قلب رجل مسلم، یعنی 3 باتیں ایسی ہیں جن پر کسی مسلمان شخص کا دل دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے ایک مومن کے دل میں خلوص اور صدق نیت ضرور ہوگا۔ 3 باتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے مومن کے دل میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں آ سکتا، مومن کا دل اس کے حوالے سے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اخلاص العمل للہ. ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کر لیا جائے. جب عمل کیا جائے تو اللہ کے ساتھ اس کی عبادت کے لیے خلوص کے ساتھ کیا جائے، اخلاص ہو ہمارے اعمال صالحہ میں، ہماری عبادتوں میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی اللہ کے لیے عمل کرنا، اللہ کے لیے عبادت کرنا، جس کے حوالے سے مومن کے دل میں خلوص کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں آ سکتی. جب بھی اس کے اندر کوئی چیز آئے گی تو وہ خلوص آئے گا، اللہ رب العزت کے لیے صدق نیت ہوگا. یہ ایک مومن بندے کی شان ہے کہ وہ خدا کی عبادت کے ساتھ مخلص نہ ہو. آقا کریم کی حدیث کے مطابق یہ مومن بندے کے شایان شان نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ عبادت کرے اور اس کے دل میں اخلاص کے علاوہ کچھ اور ہو. یہ پہلی چیز ہے کہ جس کے حوالے سے مومن کا دل کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النصیحۃ للولاۃ، حاکم کے لیے خیر خواہی کرنا. یعنی جو مومن ہوگا وہ سلطان اسلام کے ساتھ، حاکم اسلام کے ساتھ خیر خواہ ہوگا، اسے دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے حاکم کے ساتھ غداری کر جائے، حاکم اسلام کے ساتھ، سلطان اسلام کے ساتھ، مومنوں کے امیر کے ساتھ غداری کر جائے. یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے. جو مومن ہوگا وہ حکام اسلام کے ساتھ خیر خواہ ہوگا. دوسری چیز یہ. اور تیسری چیز آقا فرماتے ہیں لزوم الجماعہ، جو مومن ہوگا وہ جماعت کو پکڑ کے رہے گا. امت کی اکثریت سے ایک الگ اپنی راہ نہیں نکالے گا، الگ ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنائے گا، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ مل کے رہے گا. یہ مومن کی شان ہے. اگر کوئی شخص جماعت کو چھوڑتا ہے، مسلمانوں کی اکثریت کی راہ کو چھوڑتا ہے، سب کو چھوڑ کر کے ایک الگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناتا ہے، تو سمجھ لیں کہ ایسا شخص ایمان کے تقاضے سے محروم ہے، ایمان کی حلاوت سے محروم ہے، اور اسلام کے تقاضے پہ عمل کرنے والا نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں، جن میں سے سب سے پہلی چیز جس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا وہ ہے اخلاص، کہ اس کے دل میں اخلاص ہوگا. اللہ کی عبادت کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اور شریک کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کر دے، نہیں، بلکہ وہ اس کی جو عبادت ہوگی خالص اللہ کے لیے ہوگی، اور اس کے عمل صالح کے اندر، اس کی عبادت کے اندر اخلاص کے علاوہ، صدق نیت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی. اور ایک اور حدیث حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ عمل کے بارے میں فکر نہ کرو، عمل کی قبولیت کے بارے میں فکر کرو. یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس اتنے حج ہو جائیں، میں سال میں اتنے 1000 یا اتنے لاکھ زکوٰۃ نکال لوں، اتنا صدقہ کر لوں، اتنی نفل نمازیں پڑھ لوں، اتنے اوراد و وظائف کر لوں. یہ سب نہ سوچو. یہ حضرت علی فرماتے ہیں عمل کے بارے میں مت سوچو، بلکہ قبولیت عمل کے بارے میں سوچو کہ اگرچہ میں ہلکا عمل کروں، تھوڑا عمل کروں، لیکن وہ عمل ایسا ہو کہ خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے. اس کے بارے میں سوچو. اور قبولیت کیسے حاصل ہوگی؟ حضرت علی مرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار ارشاد فرمایا، حضرت معاذ سے، کہ یا معاذ اخلص العمل یجزیک منہ القلیل، عمل کرو تو خلوص کے ساتھ کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں خلوص اگر ہو نا دل کے اندر، صدق ہو، تو تھوڑا عمل بھی اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ پاک ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اس کو عبادتوں کی کثرت نہیں چاہیے۔ ہم کتنی زکاتیں نکال رہے ہیں، کتنے صدقات کر رہے ہیں، کتنے بار عمرہ کیے، کتنے حج کیے اپنی زندگی میں، کتنی نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنے اوراد و وظائف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسی عبادتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسے عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن ہاں اللہ پاک یہ ضرور دیکھتا ہے کہ ہمارے بندے کا دل ہماری جانب متوجہ ہے یا نہیں، یہ جو عمل کر رہا ہے خلوص کے ساتھ کر رہا ہے یا نہیں۔ ایک حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری شکل و صورت، تمہارے بدن کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اور اشارہ کیا اپنے دل کی جانب، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی گردن جھکائے ہوئے چلا جا رہا تھا، مطلب اپنی تقوی اور پرہیزگاری ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوں، گردن جھکائے بالکل پاؤں پہ دیکھتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا ایسے شخص کو، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ کے بندے گردن اتنی نہ جھکا، کیونکہ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری گردن کتنی جھکی ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کتنا جھکا ہے، تمہارا دل کتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ لہٰذا یہ گردن تو نہ جھکا اور اپنی تقوی اور پرہیزگاری کا تو ڈھنڈورا نہ پیٹ، اللہ دل کو دیکھتا ہے، ظاہری ہماری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ تو آقا نے فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، اخلص العمل یجزیک منہ القلیل، عمل کرو خلوص کے ساتھ کرو، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو۔ اس حوالے سے وہ بنی اسرائیل کی اس عورت کا واقعہ قابل غور ہے جو آپ نے کئی بار سنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کی عورت کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں، فاحشہ تھی، بدکار تھی اور فاسق و فاجر تھی، بڑی گناہ گار تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے فقط ایک عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، صرف ایک عمل۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل تھا اس عورت کا کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا اس عمل کی وجہ سے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار وہ عورت راستے سے گزر رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا تھا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہانف رہا تھا، پیاس اسے سخت تیز لگی ہوئی تھی اس کتے کو۔ تو جب اس عورت نے دیکھا اسے تو اس کے دل میں رحم آیا، ایک سامنے کنواں تھا، اس عورت نے اپنے موزے اتارے اور اپنے دوپٹے میں موزے کو باندھا اور کنویں میں ڈال کر کے، اور موزے میں جتنا پانی آ سکا اور جتنی تری آ سکی موزے کے ساتھ اس نے اتنا پانی باہر نکالا اور پھر اس موزے کو کتے کے منہ میں اسے نچوڑ دیا، جس کی وجہ سے کتا سیراب ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ فقط اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ تو دیکھنے میں ایک عام سا تھوڑا سا چھوٹا سا عمل ہے، کتے کو پانی پلایا، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس عورت نے جو یہ عمل کیا تھا اس کا دل اخلاص سے لبریز تھا، خلوص سے بھرا ہوا تھا، کہیں پہ ریاکاری، دکھاوا یا دنیاوی کوئی چیز حاصل کرنے کا شائبہ تک نہیں تھا، فقط اس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا تھا۔ اور اس کے برعکس اگر مکمل غفلت کے ساتھ کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کر دیا جائے تو اللہ رب العزت اس گناہ کی وجہ سے تمام نیکیوں کو اکارت فرما دیتا ہے۔ ایک جانب ہے مکمل اخلاص اور ایک جانب ہے مکمل غفلت۔ یہ جو عورت کا آپ نے واقعہ سنا، یہ اخلاص، کامل اخلاص کی مثال ہے کہ اس نے کامل خلوص کے ساتھ عبادت کی، اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا۔ اور ایک اور عورت کا واقعہ ہے جو بڑی پرہیزگار تھی، بڑی نیکوکار، اللہ کی عبادتوں میں بڑی کوشش کرنے والی، مشقت کرنے والی تھی، ایک ایسی عورت، لیکن اس کا ایک عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے تمام اعمال صالحہ ضائع کر دیے اور اسے جہنم میں داخل فرما دیا۔ اور وہ عورت کون تھی؟ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی۔ اور اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ تو حدیث میں آیا ہے، آقا نے فرمایا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ لیا اپنے گھر پہ، نہ اسے کھانا دیا، نہ پانی دیا، کچھ نہیں دیا، بلکہ باندھے رکھا، بھوکا پیاسا، اور یہ خود اپنی نماز میں مصروف، عبادتوں میں مصروف۔ اور اس عورت نے نہ تو اس بلی کو کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ ہی اسے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا کہ وہ جائے اور اللہ کے رزق میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے، کچھ نہیں کیا، باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں ضائع کر دی اور اسے جہنم میں داخل فرما دیا۔ اللہ رب العزت عمل کی قلت و کثرت نہیں دیکھتا کہ عمل قلیل ہے یا کثیر، گناہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں یا زیادہ ہیں، یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ پاک خلوص کو دیکھتا ہے۔ کامل اخلاص کے ساتھ کی گئی ایک نیکی ہمیں اللہ کی رحمت کا حقدار بنا سکتی ہے، اور مکمل غفلت کے ساتھ کیا گیا ایک گناہ ہمیں اللہ کے غضب کا شکار بنا سکتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا حضرت معاذ ابن جبل سے، اخلص العمل یجزیک منہ القلیل، عمل کرو تو خلوص کے ساتھ کرو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ ایک اور حدیث جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیسے اسے نوازتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ما من عبد یخلص للہ العمل 40 یوما الا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ 40 روز تک، 40 دن تک اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، حکمت کے چشمے، اور اس کی زبان سے اللہ پاک علم و معرفت کی باتیں جاری کر دیتا ہے، اور اس کی بات میں یہ اثر رکھ دیتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور دین کی جانب مائل ہوتے ہیں، عمل صالح کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ اور یہ مقام کب اللہ پاک عطا کرتا ہے؟ اگر کوئی 40 روز تک خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، یعنی کہ اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل ہوتا ہے ان بندوں کے اوپر جو خلوص کو اپناتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے دل سے جو حکمت اور معرفت کی باتیں ہیں زبان پہ ظاہر کر دیتا ہے، اور لوگ ان باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ ان باتوں سے اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور لوگ اپنی زندگی سے گناہوں کو دور کر کر
حق کی جانب اور راہ راست کی جانب آتے ہیں. یہ اللہ پاک کا انعام ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما نصر اللہ هذه الامہ بضعفائها ودعوتهم واخلاصهم وصلاتهم. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی جو مدد کی ہے، یہ امت مرحومہ ہے، اس امت پر اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ نہیں؟ خاص فضل کہ یہ امت کے حوالے سے آقا کریم کی ایک حدیث ہے کہ ہماری امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی مزدور نے عصر کے بعد کام شروع کیا، عصر کے بعد، اور پھر سورج غروب ہونے تک اس نے کام کیا، اور جب اسے مزدوری ملی تو پورے دن کی مزدوری ملی. یہ اس امت کا شرف ہے. یہ امت مرحومہ ہے. تو اللہ رب العزت کی جو مدد حاصل ہوتی ہے اس امت کو، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کی نصرت. حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس امت کی جو مدد کی ہے نا، وہ اس امت میں سے جو ناتواں لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں بدنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، سماجی حیثیت کے اعتبار سے، مقام و منصب کے اعتبار سے، جو کمزور اور ناتواں لوگ ہیں، جن کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ان کمزوروں کی وجہ سے اور ان کمزوروں کی نماز، ان کمزوروں کی دعا اور ان کمزوروں کے اخلاص کے صدقے اللہ رب العزت نے اس امت پہ مدد فرمائی ہے. جو کمزور اور ناتواں حضرات ہیں، ان کی نماز، ان کی دعا اور ان کا اخلاص، یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کی مدد کی ہے. اور آپ جانتے ہیں نماز اور دعا یہ اعمال ہیں، اور یہ اعمال خدا کی بارگاہ میں تبھی مقبول ہو سکتے ہیں جب ان کے اندر اخلاص ہوگا. نماز کے اندر جب اخلاص ہوگا، دعا کے اندر جب اخلاص ہوگا. آقا کریم نے اس حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس امت کی مدد کی ہے کمزوروں کے وسیلے سے، کمزوروں کے واسطے سے. اور پھر کمزوروں کی نماز کا بھی آقا نے تذکرہ کیا، کمزوروں کی دعا کا بھی تذکرہ کیا، کمزوروں کے اخلاص کا بھی تذکرہ کیا. اور نماز اور دعا اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک ان کے اندر اخلاص نہ ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کی مدد جو کی ہے وہ اخلاص کی وجہ سے کی ہے. اس امت کے جو کمزور افراد ہیں، جو ناتواں حضرات ہیں، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کی مدد کی ہے. کیونکہ نماز اور دعا میں اخلاص شامل ہے. نماز تبھی مقبول ہے جب اخلاص ہو اس کے اندر، دعا تبھی مقبول ہے جب اخلاص ہو اس کے اندر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے ذریعے بھی مدد کی ہے، دعا کے ذریعے بھی مدد کی ہے، اخلاص کے ذریعے بھی مدد کی ہے. اور نماز اور دعا بغیر اخلاص کے مقبول نہیں ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو اس امت کی مدد کی ہے اخلاص کے ذریعے مدد کی ہے. یعنی پچھلی حدیث میں تو آپ نے یہ سنا کہ جب بندہ 40 روز تک اخلاص کو اپناتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. اور سعد ابن ابی وقاص کی اس حدیث کے مطابق آقا نے فرمایا کہ اس امت کی جو مدد ہوتی ہے نا، وہ اخلاص کی وجہ سے ہوتی ہے. اس امت میں سے جو حضرات اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کی نصرت اس امت کو حاصل ہوتی ہے. یعنی جب بندہ اخلاص کو اپنا لے تو اللہ رب العزت کی معیت اور اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوتی ہے. اس حوالے سے ایک واقعہ ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک شخص تھا، امام غزالی نے اس واقعے کو لکھا ہے. ایک شخص تھا جس کی عادت کیا تھی نا کہ وہ عورتوں کی طرح لباس پہن کر کے اور عورتوں سی شکل و صورت بنا کر کے جاتا شادی کی محفلوں میں، غمی کی محفلوں میں، اور عورتوں کے مجمع میں شریک ہو جاتا. اس کی عادت تھی. ایک لمبے عرصے تک وہ ایسا ہی کرتا رہا
کہ جہاں دیکھتا کہ عورتوں کا مجمع ہے تو عورتوں کی طرح لباس پہنتا اور جا کر کے ان کے مجمع میں شریک ہو جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ شخص گیا عادت کے مطابق، اس نے زنانہ لباس پہنا اور جا کر کے عورتوں کی بھیڑ میں پہنچ گیا۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ کسی عورت کا موتی چوری ہو گیا، موتی جو اس کا ہار یا کچھ وہ پہنی تھی وہ موتی چوری ہو گیا، تو دروازہ بند کر دیا گیا اور سب کی تلاشی لی، جو کہ جس عورت کا موتی چوری ہوا تھا اس نے سب عورت کی تلاشی لینا شروع کر دیا، سب عورت کی تلاشی لی جا رہی تھی، دروازہ بند ہے۔ اب اس شخص کی حالت خراب کہ آج تو چوری پکڑی گئی، آج تو وہ شرمندگی ہوگی کہ جسے میں عمر بھر نہیں بھول پاؤں گا۔ تو ایک جانب سے سب کی تلاشی جب لی جا چکی تو آخر میں ایک عورت اور ایک یہ شخص، یہ دونوں بچ گئے۔ اس شخص کی باری تھی اور ایک عورت کی باری، بس دو لوگ ہیں۔ اس نے خدا کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ دعا کی کہ مولا اگر آج بچ گیا نا تو زندگی بھر میں اس عمل کے قریب نہیں جاؤں گا اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے اخلاص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کی، تو اس کے اخلاص کے ساتھ کی گئی یہ دعا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور وہ جو موتی تھا نا اس دوسری عورت کے پاس نکل گیا۔ وہ جو عورت تھی اس کے ساتھ بچی ہوئی لاسٹ میں، اس کے پاس سے موتی برآمد ہو گیا، اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ موتی مل چکا ہے، اب تلاشی نہیں لی جائے گی، اور اس شخص کی عزت بچ گئی۔ یہ جو اللہ رب العزت کا احسان ہوا اس کے اوپر، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب پہلے سے تلاشی لی جا رہی تھی تو پہلے ہی اس کی باری آ جاتی، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب آخر میں ایک عورت اور یہ شخص بچا تو پہلے اس شخص کی تلاشی لی جاتی، بعد میں اس عورت کی تلاشی ہوتی۔ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن اس نے اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا آج عزت بچا دے، دوبارہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قبول کی، تلاش کرنے والے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کی تلاشی لیں۔ اس کی تلاشی لی گئی، موتی برآمد ہو گیا اور اس شخص کی عزت بچ گئی۔ تو اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوتی ہے جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ حدیثیں اخلاص کی فضیلت اور اخلاص سے جو اللہ رب العزت کا کرم ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اس کے حوالے سے تھی۔ اب یہ کچھ حدیثیں میں جو اخلاص کی ضد ہے، ریاکاری، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ ایک چیز کو سمجھنا ہو تو اس کی ضد کو سمجھ لیجئے، یہ چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ جب تک ایک چیز کی ضد کو نہ ہم سمجھیں تب تک اس چیز کو کما حق ہو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک کوئی بندہ رات کو نہ دیکھا ہو تو اسے دن کی قدر و قیمت کا کیا پتہ۔ جو شخص کبھی بھوک برداشت نہ کیا ہو اسے آسودگی کی حقیقی لذت کا کیا پتہ ہے کہ نہیں؟ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو سمندر کے سیر پہ گیا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے درباریوں کو بھی لے کر کے گیا۔ تو اس کے درباریوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے کبھی سمندر میں سفر نہیں کیا تھا، کبھی کسی کشتی پہ سوار نہیں ہوا تھا۔ تو جب بادشاہ کے ساتھ وہ شخص کشتی پہ سوار ہوا اور کشتی جب سمندر میں چلنے لگی تو ڈر کے مارے وہ کانپنے لگے، بالکل اس کے بدن میں لرزش آئی اور وہ کانپتا رہا پورے سفر کے دوران۔ تو بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بندہ یہ سیر کا جو لطف ہے اس لطف کا مزہ کرکرا کر رہا ہے۔ تو بادشاہ بڑا جذبز ہوا اور اس کے دل میں قدورت چھا گئی۔ تو ایک حکیم اور دانا شخص تھا بیٹھا ہوا اسی کشتی پہ، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں نا تو میں اس شخص کے ڈر اور خوف کو دور کر سکتا ہوں۔ تو کہا بھائی نیکی اور پوچھ آئیں، کوئی طریقہ اپنائے تاکہ اس کا ڈر جو ہے وہ دور ہو جائے۔
تو اس شخص نے کیا کیا کہ یہ جو کانپ رہا تھا نا ڈر کے مارے، اسے پکڑا اور سمندر میں اسے غوطہ دیا، سمندر کے اندر اسے ڈالا اور پکڑے رہا اور پکڑ کے غوطہ ڈالا، یہ اسے غوطہ دیا اور کچھ سمے تک اسے سمندر میں رکھا، کچھ سمے تک، یہاں تک کہ جب وہ شخص یہ پانی کے اندر سانس نہ لے پانے کی وجہ سے بالکل پریشان ہو گیا، سانس پھول گئی، تو اس نے اسے نکال کر کے اور پھر لے جا کے کشتی پہ بٹھا دیا۔ اب وہ بیٹھا ہے تو بڑے آرام سے بیٹھا ہے، وہ جو کانپ رہا تھا، ڈر تھا، سب ختم ہو گیا، بڑے آرام سے بیٹھا ہے۔ تو بادشاہ نے اس حکیم اور دانا شخص سے پوچھا کہ آخر تم نے یہ جو کام کیا کہ اسے سمندر میں تم نے غوطہ دیا، کچھ دیر تک پانی کے اندر رکھا، اس کی سانس پھول گئی، پھر تو نے نکالا، آخر تجھے کیسے پتا کہ اس ترکیب سے اور اس حکمت عملی سے اس کا ڈر دور ہو جائے گا؟ تو شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، امن اور بے خوفی کا حقیقی مزہ وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو کبھی بد امنی یا خوف کا شکار ہوا ہو۔ ایسے ہی کشتی پہ بغیر ڈوبنے کے خوف کے مزہ وہی لے سکتا ہے کشتی کی سواری کا کہ اسے ڈوبنے کا کوئی ڈر نہیں ہے اور پانی کا مزہ لے رہا ہے، سمندر کی سہانی ہواؤں کا مزہ لے رہا ہے۔ ایسا شخص وہی یہ ہو سکتا ہے پر لطف سمندر کے سفر سے جس نے کبھی ڈوبنے کا خطرہ مول لیا ہو یا کبھی اس نے ڈوبنے کے ڈر کو محسوس کیا ہو، ڈوبنے کی تکلیف اس نے جھیلی ہو۔ تو جب تک یہ شخص کشتی پہ آرام سے بیٹھا تھا اس وقت تک اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جب پانی کے اندر جب کوئی ڈوبتا ہے تو اسے کیسا احساس ہوتا ہے۔ لہذا یہ کشتی کے اندر جو امن ہے، جو آرام ہے، اس آرام کی قدر اسے نہیں تھی، لیکن جب یہ اسے میں نے کچھ دیر سمندر کے پانی میں ڈبو کے رکھا نا، تب اسے احساس ہو گیا کہ یہاں پہ جو ہم ہیں وہ تو بڑے آرام سے ہیں، یہ تو بہت آرام سے ہم ہیں، تب اسے محسوس ہوا۔ اور پھر اس کے بعد یہ شخص آرام سے سفر کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور اس کا خوف اور جو ڈر تھا وہ دور ہو گیا۔ تو کوئی بھی چیز کو جاننا ہو تو پہلے اس کی ضد کو سمجھیں اور جان لیں تو وہ چیز آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اخلاص کی بات چل رہی ہے تو ذرا ریاکاری کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سن لیں، دکھاوا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ ماعون میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس کے بعد فرمایا والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، ویل۔ کئی بار آپ اس کی تفسیر سن چکے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے، ایک وادی ہے جہنم کی جس سے جہنم بھی پناہ مانگا کرتی ہے، اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ ویل کا معنی ہوتا ہے خرابی، ہلاکت، تباہی، بربادی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ویل ہے اس شخص کے لیے جو نماز تو پڑھے لیکن نماز سے غفلت برتتا ہو، پڑھے وقت نکال کر پڑھے، وقت کا خیال نہ کرے، قضا کر کے پڑھے، تو ایسے شخص کے لیے ویل کی وعید سنائی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا الذین هم یراؤون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے بھی جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ ہمیں عبادت گزار کہیں، لوگ ہمیں عابد و زاہد کہیں۔ اس قسم کے مقام و منصب کے لیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو ویل کی وعید سنائی ہے، ویل۔ اور ویل یا تو جہنم کی ایک وادی ہے یا تو تباہی اور بربادی ہے۔ جہنم کی وادی ہو تو بھی اس کے عذاب اور اس کی تکلیف کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور اگر تباہی اور بربادی ہو تو بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت جس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائے کہ تباہی ہے ایسے شخص کے لیے، تو ایسے شخص کو کون آباد کر سکتا ہے؟ جس کی بربادی کے لیے اللہ پاک قرآن مجید میں آیتیں اتارے
کہ جو نمازیں پڑھے مگر دکھاوے کے لیے پڑھے تو ایسا شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جس کے حوالے سے اللہ فرمائے تو یقین جانے اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا تو پھر کوئی اسے آباد نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو قرآن ہے، اور کچھ حدیث سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا ادنى الریاء الشرک، ادنى الریاء شرک، آقا فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی ریا ہو کسی کے اندر، نہ تھوڑی سی بھی، یہاں تک کہ وہ ریا ایسی ہو کہ بندے کو احساس تک نہ ہو کہ ہمارے اندر ریا، شعور تک نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، ایک تو مطلب ریاکاری کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس چیز کی خواہش ہو کہ لوگ ہماری تعریف و توصیف کریں، لوگ ہماری بڑائی بیان کریں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، یہ دل میں خواہش ہو، تو یہ تو ایسی ریاکاری ہے جو ظاہر ہو۔ اور کبھی کبھی ریاکاری ہمارے دلوں میں وہاں سے چلی آتی ہے جہاں سے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے امام غزالی نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال کی نمازیں قضا کی ہیں۔ کتنے سال کی؟ 30 سال کی نمازیں میں نے قضا کی ہیں۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں؟ آپ نے وہ جو نمازیں تھیں ان کو قضا کیوں کی، انہیں دوبارہ کیوں پڑھی آپ نے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ 30 سال تک میں نے نماز یوں پڑھی کہ میں پہلی صف میں جا کر نماز پڑھتا تھا، بالکل پہلی صف میں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، ایسا موقع نہیں آیا 30 سال کے اندر کہ پہلی صف مجھ سے چھوٹی ہو۔ تکبیر اولیٰ ملتی تھی ہمیں اور پہلی صف ملتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ذرا تاخیر سے پہنچا نماز کے لیے، پہلی صف مکمل ہو چکی تھی اور میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی اس روز۔ ایک بار فقط ایسا ہوا کہ میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی۔ تو جب میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی تو میرے دل میں شرمندگی محسوس ہوئی، لوگوں سے شرم آئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آج یہ دوسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اور اس خیال کا آنا تھا کہ میں سمجھ گیا کہ پچھلی تمام نمازیں 30 سال کی جو میں نے پہلی صف میں پڑھی ہیں ان کے اندر ریاکاری کا دخل تھا، ان کے اندر دکھاوا تھا، کیونکہ آج جب میں دوسری صف میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا دل شرمندہ ہے لوگوں سے، میرا دل شرم محسوس کر رہا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ 30 سالوں تک ہمیں احساس تو نہیں تھا، شعور تو نہیں تھا، مگر ہمارا دل اس زوم میں، اس عجب میں، اس گھمنڈ میں مبتلا تھا کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، اگرچہ مجھے اس کا شعور اور احساس نہیں تھا۔ تو لہٰذا میں نے 30 سال کی نمازیں قضا کی اور پھر سے وہ نمازیں پڑھی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ریاکاری ایک ایسی چیز ہے، ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے ہماری عبادتوں کی، ایسی بیماری ہے ہمارے قلوب کی، ہمارے دل کی، کہ وہ ہمارے اندر داخل بھی ہو چکی ہوتی ہے، ہم ریاکاری کا شکار بھی ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اور ایسی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ پاک فرماتا ہے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے کہ محبوب فرما دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں اس کے بارے میں جس کے عمل سب سے زیادہ ناقص ہیں، سب سے زیادہ ناقص ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے حبیب سے کہ محبوب کہو کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں، ہم تمہیں بتائیں ایسے شخص کے بارے میں جس کے عمل سب سے زیادہ ناقص ہے؟ تو اس کے بعد اللہ رب العزت جواب دیتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون
انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل ناقص ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں اسی دنیاوی زندگی میں ختم ہو گئیں، بیکار ہو گئیں۔ یہ انہوں نے جتنی کوششیں کی تھی رب کی عبادت کرنے میں، اعمال صالحہ کرنے میں، خدا کی فرما برداری کرنے میں، نبی کی سنت کی پیروی کرنے میں جتنی کوششیں کی تھی وہ تمام کوششیں رائگاں گئیں، ان کی تمام کوششیں بیکار ہوئیں، حالانکہ ان کے دل میں یہ زوم ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے اعمال بڑے اچھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے تمام اعمال اکارت اور برباد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل سب سے زیادہ ناقص ہیں، کل قیامت کے دن کوئی ثواب اللہ رب العزت نہیں عطا کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کی عبادت دنیاوی زندگی میں زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے بھی کہ کبھی کبھی بندے کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کی عبادتوں میں ریاکاری داخل ہے، دکھاوا ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ بندہ اپنے اعمال کی جانب نگاہ ہی نہ کرے کہ میں کتنی عبادتیں کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو پرہیزگار ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عزت والا ہے، لیکن وہ خدا کی بارگاہ میں عزت والا ہے، اس کو یہ کبھی نہیں چاہیے کہ لوگوں کے بیچ عزت تلاش کرنے لگ جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ لیکن کہاں عزت والا ہے؟ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو عزت متقی کی، پرہیزگار کی خدا کی بارگاہ میں تو ہے، لیکن اسے چاہیے کہ بندوں کے درمیان اپنی عزت نہ تلاش کرے، ورنہ تمام نیکیاں اور تمام اعمال صالحہ اکارت ہوں گے اور زائل ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ادنی الریاء شرک، تھوڑی سی بھی ریا شرک ہے۔ شرک یعنی شرک خفی ہے، شرک جلی ہو تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اور یہ شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لمن اشرک فی عملہ، کل قیامت کے روز خدا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوگا جو کہ بڑی عبادتوں والا ہوگا، بڑی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن اس کی نیکیوں اور اس کی عبادتوں کے اندر خلوص نہیں ہوگا، اخلاص کی کمی ہوگی۔ تو جب ایسا شخص خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص سے کہا جائے گا کہ خذ اجرک ممن عملت لہ، آج کیا چاہتے ہو تم؟ کون سے اجر کے طلبگار ہو؟ جاؤ اپنا اجر اسی سے لو جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا ریاکاری کرنے والوں سے، دکھاوا کرنے والوں سے، اپنی عبادتیں جو کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ فرمائے گا کہ یہاں کیا اجر چاہتے ہو؟ جاؤ اسی کے پاس، اسی سے اجر لو جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ یہ اللہ رب العزت فرمائے گا کل قیامت کے روز۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے انا اغنى الاغنیاء عن الشرک، میں شرکت سے تمام شریکوں کی بنسبت زیادہ بے نیاز ہوں۔ انا اغنى الاغنیاء عن الشرک، میں شرکت سے بالکل بے نیاز ہوں، تمام بے نیازوں سے بے نیاز ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے سب سے زیادہ بے نیاز میں ہوں شرکت سے، کہ اگر کوئی عمل کرے اور اس عمل میں کسی کو شریک کر لے تو اللہ فرماتا ہے میں سب سے بڑا بے نیاز ہوں شرکت سے۔ من عمل لی عملا فاشرک معی غیری تو وضعت نصیبی لشریکی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اتنا بڑا بے نیاز ہوں شرکت سے
کہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس نیک عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے، ریاکاری اور دکھاوا کر کے جب کسی کو شریک کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اپنا حصہ بھی اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر کوئی عمل کرے اور مان لیں کہ اس کے دل میں کچھ یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے لیے بھی وہ عبادت کرے اور ساتھ میں وہ دکھاوا بھی کرنا کہ لوگوں کے بیچ ہمیں تعظیم ملے، عزت ملے، اور کہیں پر دل کے کسی کونے میں اخلاص ہو، خلوص ہو، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ایسی شرکت کے ساتھ جب کوئی اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں اپنا حصہ جو اس کے اندر تھوڑا سا خلوص تھا نا، وہ حصہ بھی میں شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ بھی اسی کے لیے، اور کل قیامت کے روز فرمائے گا کہ جاؤ اسی سے لے لو اجر۔ اور حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت شداد نے دیکھا آقا کریم کو، تو حضرت شداد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہے، اور اس کے بعد آقا نے وضاحت بھی کر دی کہ سنو میری امت چاند، سورج، ستاروں، بتوں، پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی، ایسے شرک سے میری امت محفوظ ہے۔ حدیث میں آیا ہے نا میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی، یعنی بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، چاند سورج کی پوجا نہیں کرے گی۔ آقا نے فرمایا اسی حدیث میں کہ سنو میری امت چاند کی پوجا نہیں کرے گی، بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، لیکن ہاں میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال میں دکھاوا کریں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، اور اسی ریاکاری کی تعبیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے کی کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا بڑا گناہ ہے ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، کہ آقا کریم اس کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ میری امت ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گی۔ آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم ریاکاری کرتے ہیں تو فقط اپنی عبادتوں کا نقصان نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے رسول کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ ہم اپنے اعمال صالحہ میں خلوص نہ رکھ کر کے ریاکاری اور دکھاوا لائیں۔ اب ایک بزرگ کا واقعہ سن لیں، مختصراً وقت تو ہو چکا ہے، کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اگر دیکھے کہ ریاکاری ہے تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ ریاکاری کے خوف کی وجہ سے فرض، واجب اور سنن مؤکدہ نہیں چھوڑے جا سکتے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریاکاری ہے تو میں جماعت کے ساتھ نہ پڑھوں، گھر پڑھوں، مسجد میں نہ جاؤں، تو یہ نہ سمجھے کہ نماز نہ پڑھوں کیونکہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی شیطان کی جانب سے ایک وسوسہ کی شکل میں بھی آتا ہے۔ ریاکاری کبھی کبھی شیطان ہتھیار بنا کر پیش کرتا ہے، کبھی ہتھیار بناتا ہے کہ تمہارے اندر ریاکاری ہے، ثواب ہی نہیں ملے گا، کیا کرو گے کر کے۔ تو ایسے ڈر سے اور ایسے خوف سے ہم فرض نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے عمل کے کرتے وقت اگر ریاکاری کا شائبہ ہو تو اس وقت ہم اسے چھوڑ دیں، اس وقت نہ کریں، کیونکہ وہ نفل ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت ابو عبید محمد بن حسان تستری کا ایک واقعہ ہے۔ ابو عبید محمد بن حسان تستری، وہ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں
کہ میں نے ان کو دیکھا کہ عرفہ کا دن تھا، عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، اور یہ عصر کے بعد اپنی کھیت میں ہل چلا رہے تھے۔ اتنے میں وہ بزرگ جو اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا ایک بھائی جو کہ ابدال میں سے تھا، ابدال تھا، آیا، ان کے کانوں میں کچھ سرگوشی کی، مطلب بڑی آہستہ آواز میں کوئی بات کہی، تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر وہ بادلوں کی طرح اڑتا ہوا نگاہوں سے غائب ہو گیا، جیسے بادل اڑتے ہیں ویسے اڑتا ہوا وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جو راوی ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبید سے پوچھا کہ آخر اس نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آپ نے جواب دیا نہیں؟ تو حضرت ابو عبید نے جواب دیا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ حج کریں گے۔ وہ جو ان کا بھائی تھا ابدال میں سے تھا، آ کے کہا کہ آپ حج کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نہیں حج کروں گا۔ تو راوی نے پوچھا کہ وہ آپ سے حج کرنے کو کہہ رہے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت اور اللہ کے رسول کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے کہہ رہے تھے، تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ آپ چلے جاتے حج کے لیے۔ تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آج میری حج کی نیت نہیں ہے، میری نیت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے میں اپنی کھیت کا جو کام ہے وہ کام مکمل کر لوں، وہ کام میں مکمل کر لوں، یہ میری نیت ہے۔ تو اگر میں اس کے کہنے کی وجہ سے، اپنے بھائی کے کہنے کی وجہ سے حج کے لیے چلا جاتا تو مجھے ڈر ہے کہ میرا یہ عمل، میرا یہ حج اللہ کے لیے نہ ہو کر کے میرے بھائی کے کہنے کے لیے ہوتا، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں بھائی کے کہنے کی وجہ سے حج کرنے جاتا تو کہیں میں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جاؤں، لہذا میں نے انکار کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا بھی، یہ بھی ابو عبید محمد بن عبداللہ تستری علیہ رحمٰن نے، کہ سنو میرا یہ حل چلانا، اور چونکہ اخلاص نہیں تھا، نیت نہیں تھی، اس کی وجہ سے حج کو چھوڑ دینا یہ 70 حج کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ 70 حج کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا جس کام کے اندر ریاکاری یا دکھاوے کا شائبہ تک بھی تھا، وہ کام نہیں کیا، حج ہی نہیں کیا۔ تو ذرا سمجھیں اور سوچیں اور غور کریں۔ ایک ہمارے اسلاف کرام تھے کہ اگر ریاکاری کا شائبہ تک بھی ہے تو حج چھوڑ دیا، اور آج اگر دیکھا جائے تو ریاکاری اور دکھاوے میں حاجی لوگ سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، اچھے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حج کر کے آ گیا تو سوچتا ہے کہ ہماری خصوصی تعظیم ہو، ہمارے لیے مجلس میں ایک خاص جگہ ہو، لوگ ہمارا ادب و احترام کریں، یہ اس قسم کی سوچ آتی ہے۔ یعنی حج کر لیا تو گویا بہت بڑا مقام مل گیا، یہ مقام تو ہے بہت بڑا، لیکن کب؟ جب خلوص ہو نا، جب خلوص ہو۔ اور یہاں پر حال تو یہ ہے کہ ہمیں حاجی کہیں، لوگ حاجی صاحب کہیں، ہمارے لیے خاص جگہ بنائے محفل میں، جب میں پہنچوں تو آگے کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے ہمارے لیے، اس قسم کی سوچ ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بتائیں حاجی بڑا ٹائٹل ہے کہ نمازی بڑا ٹائٹل ہے؟ بڑا ٹائٹل کیا ہے، حاجی یا نمازی؟ بتائیے نا۔ نماز ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ ہے نماز کا نا، سب سے افضل ہے ایمان کے بعد، تو نماز کا پہلا درجہ ہے، اور حج کا چوتھا درجہ ہے، زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ یعنی حاجی چوتھے نمبر کا ٹائٹل ہے اور پہلے نمبر کا ٹائٹل نمازی ہے۔ تو نمازی ہونا چاہیے اصل ٹائٹل، کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہاں میں نے کچھ کام کیا، اگر ہو تو، ورنہ نماز پڑھ کے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ کام کیا۔ لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں برسبیل تنزل، کہ اگر حاجی صاحب، اس سے بڑا ٹائٹل تو نمازی صاحب ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں۔ اگر ہلکا سا بھی خلوص میں ہلکی سی بھی کمی رہ گئی نا تو کیا معاملہ ہوتا ہے سنیں۔ ایک بزرگ جہاد کے لیے نکلے، امام غزالی نے اس واقعے کی تخریج کی ہے۔ ایک بزرگ نکلے جہاد کے لیے، تو جب وہ کشتی پہ سوار ہوئے، سمندری راستے سے جا رہے تھے جہاد کرنے، جب کشتی پہ سوار ہوئے تو ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا اسی کشتی پہ جو توشہ دان بیچ رہا تھا۔ توشہ دان جس میں یہ سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے جایا جائے، وہ بیچ رہا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ توشہ دان بیچ رہا ہے تو میں کیوں نہ خرید لوں کہ سفر بھر اس سے فائدہ اٹھاتا رہوں، اور جب فلاں شہر میں پہنچوں گا تو اسے بیچ کر کے کچھ نفع بھی کما لوں گا۔ یہ سوچا اور توشہ دان اس سے خرید لیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں رات میں سو گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے دو لوگ اترے، اور ایک کے ہاتھ میں رجسٹر تھا اور قلم تھا، اور جو دوسرا شخص تھا وہ لکھوا رہا تھا ایک ایک کا نام اور اس کے نکلنے کا مقصد۔ تو وہ جو تھا، جو دوسرا شخص پہلے شخص سے بولتا جس کے ہاتھ میں قلم تھا اور رجسٹر تھا، اس سے کہتا ایک شخص کی جانب کہ اس کا نام یہ ہے، اسے لکھو کہ یہ جو نکلا ہے بہادری کے لیے نکلا ہے، یہ مال غنیمت کے لیے نکلا ہے، یہ اس وجہ سے نکلا ہے کہ اس کی بہادری کا چرچا ہو جائے۔ اس قسم کی وہ چیزیں لکھا رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس بزرگ تک وہ دونوں پہنچے لکھنے والے تو اس نے کہا کہ ان کا نام بولا اور کہ لکھو یہ تجارت کے لیے نکلے ہیں، یہ نکلے ہیں تجارت کے لیے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ جوڑ لیے اور عرض کیا کہ مجھ پر رحم کرو، میں تجارت کے لیے نہیں، میں جہاد کے لیے نکلا ہوں، ہماری نیت میں کوئی کمی نہیں ہے، خلوص کے ساتھ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں، آپ نے توشہ دان خریدا ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ فائدہ اٹھائیں گے، فلاں شہر میں پہنچیں گے تو اسے بیچیں گے، آپ کو نفع ملے گا، یہ سوچ کر کے آپ نے توشہ دان خریدا ہے، تو آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے نہیں جا رہے۔ تو اس شخص نے، یہ جو بزرگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھ پر رحم کرو، میں نکلا جہاد ہی کے لیے ہوں، وہ تو ایک شخص تھا بیچ رہا تھا، میں نے خرید لیا فقط، باقی اور کوئی نیت نہیں تھی۔ تو اس پہلے شخص نے کہا دوسرے شخص سے کہ ان کا نام لکھیں اور لکھیں نیچے کہ یہ شخص نکلا تو تھا جہاد کے لیے لیکن راستے میں اس کی نیت تجارت کی بھی ہو گئی ہے، یہ لکھ لے۔ جب نکلا تھا تو نیت جہاد کی تھی لیکن پھر تجارت کی نیت ہو گئی ہے، یہ لکھ دے، اب باقی اللہ جو معاملہ چاہے اس کے ساتھ کرے۔ تو یہ دیکھیں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نیت میں ہلکی سی بھی کمی ہو اگر تو یہ ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی عمل کریں تو اس کے اندر خلوص کو اپنائیں، اس کے چکر میں نہ پڑے کہ ہم بہت زیادہ عمل کر لیں، بہت زیادہ نوافل پڑھ لیں، بلکہ یہ سوچیں کہ 2 ہی رکعت پڑھیں لیکن خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اگر 2 رکعت خلوص کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ 700 عالی سند کے ساتھ حدیثیں لکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے نماز تو 700 کوئی عالی سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ حدیث سے لکھے، اس سے زیادہ افضل ہے کہ وہ اس نے 2 رکعت پڑھی اور اخلاص کے ساتھ پڑھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال میں خلوص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔